یہ پہلی احتیاط ہے کہ فیملی ممبرز کی بس نہ ہو، اور اس کے لیے انہیں اپنے آپ کو ایک ایسے طریقے سے ایک ایسے سانچے میں ڈالنا چاہیے کہ وہ اپنی تھکاوٹ کو ساتھ ساتھ دور کرتے رہیں اور اتنی ایفرٹس کریں جس سے تھکاوٹ زیادہ پیدا نہ ہو، اور اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں ان کو چلاتے رہیں، کیونکہ زیادہ تر جو اپنی زندگی کے معاملات ہیں وہ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، سٹال ہو جاتے ہیں، اور فیملی والے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ جب مریض ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی زندگی کو دوبارہ سٹریم لائن کر لیں گے، اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کر لیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان کے مریض سٹریم لائن ہو بھی جائیں تو ان کے فیملی ممبرز جنہوں نے اپنی زندگی کو چھوڑا ہوا تھا، دوبارہ زندگی کو پکڑنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی نیند کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جن میں سے ایک نیند ہے، جو کہ اس پہ اگر آپ کمپرومائز کریں گے تو جس منصوبے میں بھی آپ پڑے ہوئے ہیں اس میں خرابی ہوگی۔ اگر آپ نیند اپنی کمپرومائز کریں گے تو آپ کی کامیابی کے امکانات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو کمپوزر ہے، یعنی جو سبھاؤ ہے، اس کو اچھا رکھنا ہے، سبھاؤ کو اچھا رکھنا ہے، یعنی بات چیت کا انداز، بیہیویئر، بات چیت کا انداز، یعنی ہوتا ہے نا جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹھنڈے طبیعت کے ہوتے ہیں، تو اپنی طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ گرم ہوتی ہے جب طبیعت تو سوچ بچار بند ہو جاتی ہے، عقل بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں تاکہ عقل برقرار رہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ ایکسرسائز یا فزیکل ایکٹیویٹی کو جاری رکھنا۔ چوتھی چیز ہے کہ اپنے روزگار پہ توجہ دیتے رہیں، کیونکہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ روزگار 2 سال روک دیتے ہیں اور اپنے بچے کے علاج پہ توجہ دیتے ہیں تو اس سے اور بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ پہلے صرف آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کا بچہ نشے کے مرض میں مبتلا ہے، اب آپ کا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ آپ اپنے روزگار پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو مختلف آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں، کبھی کبھی آرگنائزیشن سے ریزائن کرتے ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ریزائن کیوں کر رہے ہیں، تو وہ گھر میں کسی بیمار کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میرے ابا یا میری اماں بیمار ہیں تو میں اس وجہ سے ریزائن کر رہا ہوں تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں۔ تو ان کے لیے مشورہ عام طور پر یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ آپ کی اماں بیمار ہیں۔ تو جب آپ کام کاج چھوڑ دیں گے تو آپ کی آمدنی کم ہو جائے گی، تو آپ کی روپے پیسے کی کمی ایک اور مسئلے کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے گی۔ تو جب آپ کی پلیٹ میں ایک مسئلہ ہو تو آپ چاہیں گے کہ اس کو پہلے ختم کر لیں، آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ 2 مسئلے ہو جائیں اور یا 4 مسئلے ہو جائیں یا 6 مسئلے ہو جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جب موریل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہم تھوڑا ان ایکٹیو ہونے کی طرف ہمارا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ جب ہمارا موریل ڈاؤن ہوتا ہے تو حتیٰ کہ شیو کرنے کو دل نہیں کرتا، بعض اوقات بلا وجہ بستر پہ لیٹے رہنے کو دل کرتا ہے، بعض اوقات نیگیٹو سوچوں کے ساتھ بندہ بہت ان کی گھیرے میں آ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ایڈکٹڈ ٹو سیڈنس۔ بہت سارے لوگ ایڈکٹڈ ٹو سیڈنس بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایڈکشن بے شمار چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کہیں نہ کہیں اپنی کیئر جو ہے اس پہ فوکس رہنا چاہیے، اور پھر کوئی تھوڑی بہت جو آپ کے بس میں ہو اپنے فیملی ممبر کی بیماری میں مدد کرنا، وہ آپ کریں۔ اور عموماً گھر میں ایک فیملی ممبر بیمار ہوتا ہے تو 4 صحت مند ہوتے ہیں، تو وہ کام بانٹ لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے اور کچھ لوگ سارا ٹھیکہ خود اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ بھی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔
विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।